نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ولو تری، کاش آپ دیکھ سکتے، اذ المجرمون، جب مجرم، ناکسوا رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، عند ربہم، اپنے رب کے سامنے، جب یہ منظر ہوگا کاش آپ اس منظر کو دیکھ پائیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کاش آپ اس منظر کو فرض کر پائیں، کاش آپ اس منظر کو ازیوم کر سکیں، محسوس کر سکیں کہ جب مجرم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور گفتگو کیا ہوگی، وہ اللہ سے عرض کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے یہ منظر دیکھ لیا، معاملات سن لیے، فرجعنا، اب ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کر لیں، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ آج کی ہماری گفتگو گزشتہ جو گفتگو تھی اس سے پیوستہ ہے۔ مختصر سا پچھلا حوالہ دے کے میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے سمجھا تھا کہ ہمارا جو ایک رویہ ہے توفیق کے حوالے سے، کہ جب بھی کوئی نیک عمل، اللہ کی طرف سے احکامات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، نیکی پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو ہم اس بہانے پہ رہتے ہیں کہ دعا کریں جی اللہ مجھے توفیق دے۔ لیکن اگر ایک شخص روڈ پہ بیٹھا ہے، گاڑی آ رہی ہے، کوئی اس کو صرف اشارہ کرتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے تو وہ اٹھ جاتا ہے، وہ توفیق کی امید پہ نہیں بیٹھا رہتا۔ ایسا کیوں ہے؟ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے، ہمارے یہ رویے، دونوں رویے متضاد کیوں ہیں؟ جب اللہ کے احکامات کی، شریعت کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، روزے کی بات آتی ہے، ایون لین دین میں اگر ہم کسی جگہ پہ غلط ہیں، ہمارے معاملات غلط ہیں، کوئی بندہ ہمیں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ غلط ہے، تو ہم کہتے ہیں دعا کریں جی اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس چنگل سے نکل جاؤں۔ اس وقت ہم توفیق پہ رہتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا بچہ بزنس میں نہیں جا رہا، دکان پہ نہیں جا رہا، تو ہم اسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ جاؤ گے نہیں تو کیسے کام ہوگا۔ اس وقت ہم توفیق پہ نہیں رہتے کہ یار دعا کریں میرا بچہ دکان پہ جانا شروع ہو جائے، اس وقت ہم اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں متضاد رویے کیوں ہیں؟ ایک شخص جس کی ہم نے مثال دی کہ روڈ پہ بیٹھا ہے، گاڑی آ رہی ہے، کسی نے اشارہ کیا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے اٹھ جاؤ، تو وہ اٹھ جاتا ہے فوراً۔ کیوں؟ اس کو اپنا نقصان نظر آ رہا ہے، اس کو یقین ہے کہ میں نہیں اٹھوں گا تو نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری مثال جو ہے کہ اگر اس کا بیٹا یا وہ خود دکان پہ نہیں جائے گا، بزنس پہ نہیں جائے گا، جاب پہ نہیں جائے گا، تو اس کو پتہ ہے نقصان ہو جائے گا، یہ یقین ہے۔ لیکن وہ اگر نماز پڑھنے نہیں آ رہا، نیکی کا کام کرنے کی طرف راغب نہیں ہو رہا، وہ کوئی غلط کام، جو کوئی غلط لین دین کی جیسے مثال دی، اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہے، وہ اس کی طرف الرٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس کو نقصان کا یقین نہیں ہے، اس کو ابھی تک اس چیز کا نقصان کا یقین نہیں ہوا کہ میرا نقصان ہو جائے گا۔ یہ فرق ہے یقین کا۔ یہاں پہ جو نقصان ہے وہ ظاہری طور پہ ہمیں قریب سے نظر آ رہا ہے، لیکن جو حقیقی نقصان ہے، جو آخرت کا نقصان ہے، جو ہماری حقیقی زندگی کا نقصان ہے، وہ ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ یہی ہے آخرت پر یقین۔ ہمیں ابھی تک آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہمارا ایمان آخرت پہ پختہ نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہے، اور جب تک ایمان آخرت پہ پختہ نہیں ہے، یہ ایک جزو ہے، ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ یہی منظر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اس آیت میں پیش کیا جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ کاش آپ اس منظر کو سمجھ پائیں، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ حقیقت ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہم سے سوال ہونا ہے، ہم سے پوچھا جانا ہے، اور اس وقت ہم اللہ کو جواب دے رہے ہوں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ ایک لمحے کے لیے ہم سب میرے سمیت ایک لمحے کے لیے ابھی یہ سوچیں، اس وقت ہمارا وقت آ گیا ہے،
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ چھت گر سکتی ہے، ابھی چھت گرے ہم سب اس کے نیچے آ گئے، ہمارا کام ختم، ہمارا سوال شروع. اپنا اپنا آپ سب اور میں بھی جائزہ لیں کہ اس وقت تک ہماری جو زندگی گزر چکی ہے، کیا ہم اللہ کا سامنا کرنے لائق ہیں؟ یہ منظر اللہ نے کہا ہے، کاش آپ دیکھ سکو، ولو ترا، کاش آپ اس منظر کو ازیوم کر سکو. اگر ہم نہیں کر سکتے، اللہ کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں کھڑے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے، جب مجرم اللہ سے گزارش کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں ایک بار واپس بھیج دے، ہم اگر ابھی یہ سمجھیں کہ یہ چھت نہیں گری، اللہ نے ہمیں دوبارہ زندگی دے دی ہے، دوبارہ موقع دے دیا ہے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا ہے، اور ہم سنبھل جائیں. ابھی سے یہ تہیا کر لیں کہ آج کے بعد ہم اپنے سارے معاملات درست کر لیں گے، ہماری بچت ہو سکتی ہے. ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دے دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.